عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے نام الوہاب پر بات کریں گے۔ الوہاب کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، بے پناہ نوازشیں کرنے والا، اور مسلسل عطا کرنے والا، مسلسل بخشنے والا، ہمیشہ دیتا ہی رہنے والا۔ اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ سب دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہی دیا ہوا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب سے اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے وہ ہمیشہ سے دے رہا ہے، اور دینے سے اس کے خزانوں میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی ہے، جہاں بھی ہے، جب بھی ہے، وہ سب اسی کا دیا ہوا ہے۔ ہم ایک ایک ذرے کے لیے اسی کے محتاج ہیں۔ اور پھر وہاب کا لفظ ہبہ سے نکلا ہے، اور ہبہ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے بغیر عوض کے کسی کو کوئی چیز دینا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا ہے اس کے بدلے میں ہم سے کوئی قیمت نہیں لی، ہمیں سب کچھ بغیر کسی قیمت کے ادا کیا ہے۔ یہ اس کی کس قدر مہربانی اور نوازش ہے ہم پر۔ اگر وہ ہم سے ہر چیز کا حساب کرتا اور ہر چیز سے ہم پر مواخذہ کرتا تو پھر ہم کیا کرتے؟ ہم سب اس بارے میں سوچ سکتے ہیں۔ اپنی ذات میں بھی اور باہر بھی، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو ہماری نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں اور ہمارا تخیل بھی وہاں تک نہیں جاتا، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ علوم و فنون کی روز بروز ترقی کے ساتھ بہت سی ایجادات اور بہت سی نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، تو ہمیں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور رحمت ہے، اور اللہ ہی کی عطا کرتا ہے، اور انسان خود سے اس کو بنا نہیں سکتا، اور ایسی بے شمار بہت ساری چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں ہم جانتے بھی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، کہ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے۔ پھر اسی طرح ہماری غم ہیں ان کو دور کرنے والا اور غموں کو خوشی میں بدل دینے والا، ہماری محتاجی کو غنا سے بدل دینے والا، ہمارے ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا، ہماری ضروریات کو پوری کرنے والا بھی وہی ہے، ہماری دعاؤں کا سننے والا اور جواب دینے والا بھی دراصل وہی ہے۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمیں شفا بھی وہی دیتا ہے، اور جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو کھلاتا بھی وہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے۔ اس کی دی ہوئی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہدایت کی نعمت ہے، اور یہ ہم سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں سیدھا راستہ دکھایا ہے۔ اسی لیے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب، ہدایت کی نعمت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا، اور زیادہ عطا کرنے والا ہے، تو بے حد و حساب نوازنے والا ہے، لہذا تو ہمیں اپنی رحمتوں سے نواز، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو اپنی بخششوں سے نوازتا رہے، تو پھر انسان کو چاہیے کہ ایک تو اس کی قدر کرے، دوسرے یہ کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف سے سمجھے، اور پھر تیسرے یہ کہ وہ ملی ہوئی نعمتوں کی شکر گزاری کے طور پر ان انسانوں کو جو محروم ہیں انہیں اپنی طرف سے دیتا رہے، اس میں شریک کرتا رہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بخشش کا جہاں تک تعلق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے خرچ کرو تو میں بھی تم پر خرچ کروں گا، یعنی اگر ہم دوسرے انسانوں کے ساتھ بھلائی کا سلوک کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی مزید عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات اور دن مسلسل خرچ کرنے سے بھی
اس کی بخشش میں کچھ کمی نہیں ہوتی. اور فرمایا تم نے دیکھا نہیں کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے وہ مسلسل خرچ کر رہا ہے، مسلسل دے رہا ہے، لیکن اس کے ہاتھ میں کوئی کمی نہیں ہوتی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑا کر، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو سمجھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس نام کو جاننا چاہتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ہماری محبت میں مزید اضافہ ہو، تو ہمیں اپنے گرد و نواح پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور زمین کو اس نے ساری مخلوق کے لیے بنایا، یعنی صرف انسان کے لیے نہیں ہے، باقی جانوروں کے لیے بھی ہے، اور ان کو بھی یہاں جینے کا حق ہے، جس میں ہر طرح کے پھل ہیں اور کھجور کے درخت بھی جن کے خوشوں پر غلاف ہوتے ہیں، اور اناج بھوسی والا اور خوشبودار پھول بھی. اے جن و انس، تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی یہ نعمتیں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں. اگر انسان کی نعمتوں پر نظر جائے اور واقعی ان پر غور و فکر کرے تو پھر شکوے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی، اور انسان پوری طرح اپنے دل و جان سے اپنے رب کا وفادار ہو جائے. لیکن عام طور پر ہماری نگاہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ نہیں پاتی، جس کی وجہ سے ہماری زندگی عموماً مایوسیوں کا شکار رہتی ہے یا پریشانیوں کا. ہم صرف انہی باتوں پر بار بار سوچتے رہتے ہیں یا اس چیز پر بار بار کڑتے رہتے ہیں جس کی ہماری زندگی میں کوئی کمی ہوتی، حالانکہ ہمارا رب رحمان جس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے، وہ جب دینا چاہے جتنا بھی جس کو دینا چاہے اس کو کوئی مشکل نہیں. لیکن اگر کسی وقت وہ ہمیں کوئی چیز نہیں دیتا تو اس کے پیچھے کوئی بڑی حکمت کار فرما ہوتی ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بعض اوقات اللہ تعالیٰ سے ناراض رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. کیا تم دیکھتے نہیں کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ نے تمہارے لیے کام پہ لگا دیا ہے، یعنی آسمانی قوتیں بھی اور زمین کی قوتیں سب تمہاری خدمت پہ لگی ہوئی ہیں. جیسا کہ ایک اور جگہ پر فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا تمہارے لیے بنایا ہے. یعنی اتنی بے شمار نعمتیں جن کو ہم گن نہیں سکتے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت میں لگا دی ہیں، مسخر کر دی ہیں، اور فرمایا کہ اس نے اپنی تمام ظاہری اور باطنی نعمتیں تم پر پوری کر دی ہیں. تو ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اس کے شکر گزار بندے بنے، ورنہ اس کے دینے میں، اس کی عطا میں، اس کی بخشش میں کچھ کمی نہیں. اسی طرح قرآن مجید کی دیگر آیات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا پیدا کیا، اور ان تمام چیزوں کے تذکرے کا مطلب یہ ہے کہ ایک یاد دہانی ہو. جیسے فرمایا هو الذی انزل من السماء ماء، بارش کی نعمت کو، اپنی رحمت کو کچھ ان الفاظ میں بیان فرمایا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے بھی ہو، اور اس سے نباتات بھی اگتی ہے، یعنی پودے بھی مستفید ہوتے ہیں، اور تم مویشیوں کو چراتے ہو، یعنی تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اور اسی پانی سے اس نے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر طرح کے پھل پیدا کیے. پانی ایک ہی ہوتا ہے لیکن جب وہ ان پھلوں کے اندر رس کی صورت میں آتا ہے تو اس کے ذائقے، رنگ اور خوشبو مختلف ہو جاتے ہیں. فرمایا اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو، نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. یہ سارے دن اور رات کی تبدیلی، یہ موسموں کا بدلنا، یہ سورج اور چاند کا دکھائی دینا اور پھر چھپ جانا، یہ سارے انسان کے لیے نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. ورنہ سوچیے اگر سارا وقت سورج ہمارے سر پر رہتا تو ہمارے لیے جینا کس قدر مشکل ہو جاتا. رات آتی اگرچہ اس میں اندھیرا ہوتا ہے لیکن انسان کے لیے باعث راحت ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ سب اسی کے حکم کے پابند ہے، یعنی ان سب کو اسی نے ڈسپلن کر رکھا ہے. ورنہ اگر انسانوں کو دے دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے رات لائیں اور دن لائیں تو کبھی بھی انسانوں کا اس پر اتفاق نہ ہوتا اور دنیا میں مزید فساد پیدا ہو جاتا. فرمایا بلا شبہ اس میں سوچنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو انسان
اپنی ضرورت کی رب سے مانگتا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہے وہ سب کچھ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بن مانگے عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حال میں کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ اور پھر جب انسان دنیا میں آتا ہے، اللہ اس کو آنکھ، کان، دل، دماغ دیتا ہے، وہ دیکھ کر بہت سی چیزیں سیکھتا ہے، سن کر بہت کچھ سیکھتا ہے۔ پھر زبان عطا کی اللہ نے کہ جس سے وہ بولتا ہے، اظہار خیال کر سکتا ہے، پھر غور و فکر کرتا ہے، اور وہ ترقی کی منزلیں طے کرتا چلا جاتا ہے۔ فرمایا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ تو ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کو دیکھ کر، ان میں غور و فکر کر کے ان پر شکر ادا کرنے والے بنے۔ اور اس کا وعدہ بھی ہے کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ اس موقع پر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کی تقسیم اپنی مرضی کے ساتھ کی ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، اور جس کو جس چیز سے چاہا نوازا۔ اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ اگر اس کی زندگی میں کسی چیز کی کمی ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس پر بھی شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اس میں اس کی خاص حکمت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے نوازے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زندگی میں نیکیاں کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے عطیات کے درپے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے عطیات عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات ایک چیز وقتی طور پر اللہ تعالیٰ نہیں دیتا، لیکن بندہ جب اس سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت عام کر دیتا ہے۔ اور اس بات کو بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمتیں صرف ان کے لیے نہیں جو مانگتے ہیں، اور ان کے لیے نہیں جو اس کے اطاعت گزار ہیں، یہ سب کے لیے ہے۔ وہ اپنے نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، وہ ان کو بھی دے رہا ہے جو سرے سے ان کو مانتے ہی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دیکھو کہ ایک آدمی کو اس کی برائیوں کے باوجود دنیا میں رزق دیا جا رہا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل دی جا رہی ہے۔ یعنی اگر نافرمانی کے باوجود مل رہا ہے تو یہ ہمارے لیے سرکشی میں اضافے کا باعث نہ ہو، بلکہ انسان اللہ کی نعمتوں کو پا کر اسی کا وفادار بن جائے۔ اب دیکھیے کہ جانوروں کے اندر آپ دیکھیے، بلی کتے کو آپ دیکھیے کہ جو ان پر احسان کرتا ہے وہ اس کے وفادار بن جاتے ہیں، لیکن انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ انسان کو اتنا کچھ دیتا ہے کہ جس کو انسان شمار بھی نہیں کر سکتا۔ فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس نے وہ تمہیں سب دیا جو تم نے مانگا۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی اس صفت میں اکیلا ہے، یعنی وہ الوہاب ہے، اور ایسا الوہاب یعنی دینے والا، بخشنے والا کوئی اور ہے ہی نہیں۔ انسانی رشتوں میں آپ دیکھیے، انسانوں کے اندر مالدار کو دیکھیے، انسانوں کے اندر علم والوں کو دیکھیے، ہر ایک کے اندر کہیں نہ کہیں کچھ کمی ہے، اور پھر اس کے دینے میں بھی کمی ہے۔ یعنی وہ اگر دینا بھی چاہے تو ایک حد سے زیادہ دے نہیں سکتا۔ اور انسانوں میں عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ان کے اپنے مال میں سے کمی ہو جاتی ہے، یا اپنے حصے میں سے کچھ کمی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو کہیں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوتی۔ پھر اسی طرح اولاد بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اور اولاد کی جو تقسیم ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں ملا جلا کر دیتا ہے، اور اس پر بھی انسان کو ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جو بھی انسان کو نوازے، چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو، اس پر خوش ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ پیغمبروں کو بھی جو اس نے اولاد دی، اس کو بھی اس نے دراصل اپنا عطیہ بتایا۔ مثلا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لیٹ عمر میں اسماعیل علیہ السلام سے نوازا تھا، تو وہ اس پر دیکھیں کس قدر شکر گزار ہیں۔ وہ کہتے ہیں الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل، کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل جیسا بیٹا عطا کیا۔ ان ربی
لسمیع الدعا، میرا رب تو دعا کا یقیناً سننے والا ہے. یعنی اس نے دیر سے دیا لیکن دیا ضرور. ہم دیکھتے ہیں کہ تمام پیغمبر اولاد کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عطیہ سمجھتے ہیں، اسی کی بخشش سمجھتے ہیں، اسی کی عطا سمجھتے ہیں. اسی لیے جب ان کی اولاد نہیں ہوتی تو اللہ ہی سے مانگتے ہیں، کسی اور سے نہیں. اور جب اولاد ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی کے شکر گزار ہوتے ہیں. زکریا علیہ السلام جن کے پاس اولاد نہیں تھی تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ربی حبلی من الصالحین، اللہ مجھے صالحین میں سے عطا کر، یعنی صالح بیٹا عطا کر. اسی طرح حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان جب مانگے تو اچھی چیز مانگے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بیٹا عطا کر دیا تو فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، کہ ہم نے اسے یحییٰ جیسا بیٹا عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. پھر اسی طرح اہل ایمان بھی اپنے اہل و عیال کے لیے جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں بھی مشہور دعا ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، کہ اللہ ہمیں اپنی اولاد اور اپنے بچوں میں سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر. یعنی جب اولاد نہ ہو تو مانگی جائے، جب ہو جائے تو شکر گزاری، اور پھر اس اولاد کی بھلائی اور بہتری اور اس میں آنکھوں کی ٹھنڈک کی دعا کی جائے. تو یہ سب چیزیں دراصل اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اس لیے اہل ایمان اسی سے مانگتے ہیں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ، ہم نے ہی داؤد کو سلیمان جیسا بیٹا عطا کیا تھا. تو جب اولاد نیک ہو، اولاد قابل ہو، تو اس میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ہماری محنت اور ہماری کوشش سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اس وقت بھی ایک بندہ مومن یہی سمجھتا ہے اور بار بار اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے کہ اولاد کا دینا اور اس کی اچھی تربیت اور اس کا دنیا میں کامیابی کی منزلوں کو طے کرنا، یہ سب کچھ بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انعام ہے. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دینا چاہے تو کوئی دے نہیں سکتا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما یمسک فلا مرسل له من بعدہ، کہ اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور اگر اللہ اس کو بند کر دے تو پھر اس کو کوئی کھولنے والا نہیں. تو حقیقت میں یہ ہے کہ سب کچھ اسی کی طرف سے ہے. ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ پھر یہ جو لوگ ایک دوسرے کو کچھ دیتے رہتے ہیں اور لوگوں کی کوششیں، ان کا پھر کیا حساب ہے یا وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ لوگ جس کو بھی کچھ دیتے ہیں وہ اللہ کے دیے ہوئے میں سے دیتے ہیں. اب مثلاً والدین اگر اپنی اولاد کو اچھی تعلیم و تربیت دیتے ہیں تو وہ کہاں سے دیتے ہیں؟ وہ بھی جو ان والدین پر اللہ تعالیٰ کے احسانات ہوتے ہیں، انعامات ہوتے ہیں، وہ اس میں سے اپنی اولاد کو دے رہے ہوتے ہیں. وہ ان کا ذاتی نہیں ہوتا، یہ ان کا اپنا کمال نہیں ہوتا. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ انسان کو نہ صرف یہ کہ اولاد دیتے ہیں، رزق دیتے ہیں، بلکہ علم اور حکمت بھی اللہ تعالیٰ ہی عطا کرتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، وزڈم، دانائی، سمجھ بوجھ، اور جس کو یہ حکمت عطا کر دی گئی اس کو حقیقت میں بہت بڑا خیر مل گیا، بہت بڑی بھلائی مل گئی. پھر اسی طرح دعاؤں کی توفیق، نیک اعمال کی توفیق، یہ سب کچھ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتا ہے. اور پھر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو کچھ انسان کو ملنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اس کے لیے انسان کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے. کیونکہ دنیا میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان میں ڈالا ہے، اور اس امتحان کا ایک حصہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رکھا ہے اس کے لیے وہ اسٹرگل بھی کرے اور اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی، اس کی طلب بھی رکھے. اور جب انسان یہاں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اور جب مل جاتا ہے تو شکر گزار ہوتا ہے اور اس کا کریڈٹ بھی اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو آنر دیں گے. اور کل قیامت کے دن جب اپنے مومن بندوں کو جنت الفردوس سے نوازیں گے تو وہاں بندے پہ جو کچھ چاہیں گے، جو طلب کریں گے، وہ ان کی صرف خواہش پر ان کو مل جائے گا.
یعنی دنیا میں انسان کے لیے کوشش اور دعا دونوں رکھی گئی ہے، اور وہاں انسان کے لیے صرف خواہش رکھی گئی ہے. حتیٰ کہ اگر انسان کچھ کھانا چاہے گا تو فوراً اسی شکل میں اس کے سامنے حاضر ہوگا. مثلاً جنت میں جو ان کا پسندیدہ کھانا ہوگا وہ ان کو دیا جائے گا، اور اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ. قرآن پاک میں آتا ہے لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون. اس جنت میں ان کے لیے پھل ہوں گے، اور جو کچھ وہ طلب کریں گے، جو بھی آرڈر کریں گے، جو بھی خواہش کریں گے، اور خواہش کرتے ہی مل جائے گا. ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت والوں میں سے ایک شخص جنت کی شراب کی خواہش کرے گا تو ایک برتن جو جس میں آگے اس کی ٹونٹی بھی ہوگی وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گا، اور اس میں سے وہ جتنا چاہے گا پی لے گا، اور پھر اس کے بعد خود بخود وہ واپس بھی چلا جائے گا. یعنی آج دنیا میں بہت ساری چیزیں آٹومیٹک ہوتی ہیں تو ہمارے لیے کانسیپٹ سمجھنا اور آسان ہو گیا ہے، لیکن obviously جنت اور دنیا کا تو کمپیریزن ہی نہیں، کوئی مقابلہ ہی نہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نعمتیں دینے والا بھی وہی ہے، اور آخرت میں بھی سب کچھ عطا کرنے والا، بخشنے والا بھی وہی ہے. اور پھر انسان جنت میں اگر سواری کرنا چاہے گا تو اس کی پسند کی سواری اس کو ملے گی. ابو ایوب فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے گھوڑے بہت پسند ہیں، کیا جنت میں گھوڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تم جنت میں داخل ہو گئے تو تمہیں ایسا گھوڑا دیا جائے گا جو یاقوت کا ہوگا، اور اس کے 2 پر ہوں گے. تم اس پر سواری کرو گے اور جہاں چاہو گے گھومتے پھرو گے، یعنی وہاں پر تمہاری ہر خواہش پوری ہوگی. پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اہل جنت میں ایک شخص اپنے رب سے کھیتی باڑی کرنے کی اجازت چاہے گا کہ مجھے یہ بہت پسند ہے کہ میں کچھ کاشتکاری کروں. تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کیا تم اپنی موجودہ حالت پر راضی نہیں ہو؟ تو وہ کہے گا کیوں نہیں، لیکن میرا کاشتکاری کرنے کو، کھیت اگانے کو دل چاہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ پھر کیا ہوگا کہ وہ بیج ڈالے گا، اور پلک جھپکنے کی دیر میں، صرف بلنک آف این آئی، وہ بیج اگ جائے گا، اور پھر یکا یک پک بھی جائے گا، اور پھر اس کو کاٹ بھی لیا جائے گا. یعنی فوری طور پر اس کی خواہشات پوری ہوتی چلی جائیں گی. پھر اسی طرح اولاد کی خواہش بھی پوری ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا تو صرف 1 گھڑی میں، یعنی 1 منٹ میں حمل، پیدائش اور جس عمر کا اس کو بچہ چاہیے ہوگا وہ بھی عطا ہو جائے گا. یعنی اگر دنیا میں کسی کی اولاد نہیں ہے اور بغیر اولاد کے وہ دنیا سے چلا گیا، اولاد کی حسرت یا خواہش دل میں لے کر، تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو وہ بھی عطا فرما دیں گے. کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں دنیا میں ہی ہمیں مل جائے، لیکن دنیا چونکہ امتحان کی جگہ ہے، خواہشات کی تکمیل کی جگہ نہیں ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان اور عمل صالح کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے اور اپنی ڈیوٹیز پوری کرنے کے لیے، جبکہ آرام کا وقت اور جسے کہتے ہیں ہالیڈیز کا وقت جو ہے وہ آگے ہے. اور وہاں پر انسان پھر جو بھی چاہے گا اس کو ملتا چلا جائے گا. حتیٰ کہ ایک ادنا درجے کا جو جنتی ہوگا اس کو بھی وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کرے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس سے 10 گنا زیادہ اور اس کو عطا کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہے. اور پھر اگر اللہ تعالیٰ دینے والا ہے تو ہمارے مانگنے میں کمی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں خوشی خوشی اس سے مانگتے رہنا چاہیے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف پیغمبروں نے مختلف طرح کی دعائیں مانگی. کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے اپنے رب کو پکارا نہ ہو اور اس سے مانگا نہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا نہ کیا ہو. مثلا سلیمان علیہ السلام کی دعا کیا تھی؟ حکومت کی دعا تھی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کے لائق نہ ہو، تو یقیناً بہت ہی عطا کرنے والا ہے. اب آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کے نبی بھی تھے اور انتہائی متقی اور پرہیزگار انسان، اور وراثت میں ان کو بادشاہت ملی تھی، اور انہوں نے پھر ایسی بادشاہت مانگی کہ جس طرح کی کسی اور کے پاس نہ ہو. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنوں کو مسخر کر دیا، پرندوں کو مسخر کر دیا، پرندوں کی اور مختلف مخلوقات کی بولیاں ان کو سکھا دی. اور حقیقت یہ ہے کہ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ آج اس ترقی یافتہ دنیا میں بھی لوگوں کے پاس نہیں ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ سے مانگنے والی چیزوں میں علم اور حکمت کی دعا بھی کرنی چاہیے، جیسے پیغمبروں نے مانگی ربی حبلی حکم و الحقنی بالصالحین، کہ اے اللہ مجھے حکم عطا کر اور صالحین میں سے عطا کر۔ پھر اللہ تعالیٰ کا فضل مانگنا چاہیے، برکتیں مانگنی چاہیے، رحمتیں مانگنی چاہیے، اور اس کے لیے یا وہاب کہہ کے پکارنا چاہیے۔ یعنی جب بھی انسان کو کچھ بھی چاہیے ہو تو ہم عام طور پر یا اللہ، یا رب، یا رب العالمین تو کہتے ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے مختلف ناموں کے ساتھ اس کو پکارنا چاہیے، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ کے ہیں اچھے اچھے نام، ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارو۔ تو اس صورت میں ہمیں جب کچھ بھی چاہیے ہو تو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ جو میں مانگ رہا ہوں اس کے خزانے بہت وسیع ہیں اللہ کے پاس، اور اگر اللہ تعالیٰ اس میں سے میری ضرورت کا مجھے دے بھی دے تو اس خزانے میں سے ایک سوئی کے ناکے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ اور پھر یہ اوپر اس کے اوپر یہ کہ وہ پوری قدرت بھی رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے بخشش کا یقین رکھتے ہوئے کہ اس کے پاس ہے اور وہ دینے کی قوت بھی رکھتا ہے اور وہ مجھے عطا بھی کر سکتا ہے، تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ دعا میں ایک یقین کی کیفیت جب پیدا ہوگی تو انشاءاللہ العزیز قبولیت بھی اس کی بڑھ جائے گی، اور پھر خصوصاً یا وہاب یا وہاب کہہ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، پکارا جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور اس کی یہ صفت ہے تو ہمیں کیسا ہونا چاہیے، ہمارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور بندوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ تو یہ ہے کہ انسان اس کی بخشش کا یقین رکھتے ہوئے اس سے مانگے اور ہر چیز کو اسی کی بخشش سمجھے، اور بندوں کے ساتھ معاملہ سخاوت کا ہونا چاہیے، ہمیں اللہ کے بندوں پر دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے، ان کی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ دینے سے مال کبھی بھی کم نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا ہی غیرت مند ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ جب اس کا نام لے کر سوال کیا جاتا ہے تو اس سوال کو رد نہیں کرنا چاہیے، اور بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت اور زیادہ بڑھ جاتی تھی جب وہ جبریل علیہ السلام سے ہر روز ملاقات کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب اچھی صحبت میں انسان ہوتا ہے تو اس کے نیکی کرنے کی جو صلاحیت ہے اور قوت ہے وہ کئی گنا اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یہاں تک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے تیز آندھی سے بھی زیادہ آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ خود ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ آپ کس قدر عطا کرنے والے تھے، کس قدر لوگوں کو بخشنے والے تھے، نوازنے والے تھے۔ مثلاً حنین کے دن صفوان بن امیہ آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کو 100 اونٹ دیے، وہ پھر آیا، پھر آپ نے 100 دیے، پھر آیا، پھر آپ نے اس کو 100 دیے، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے دنیا میں تمام لوگوں سے زیادہ مبغوض تھے، پھر آپ مجھے مسلسل عطا فرماتے رہے یہاں تک کہ آپ مجھے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ یہ ہے دلوں کو جیتنے کا راز، یہ ہے محبتوں کو عام کرنے کا راز، کہ انسان اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دے۔ پھر اسی طرح حضرت انس کہتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی چیز مانگی گئی آپ نے وہ چیز عطا فرما دی۔ ایک آدمی آیا، آپ نے 2 پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں اسے عطا فرما دی، تو وہ اپنی قوم کی طرف آیا اور اس نے کہا اے میری قوم اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فاقہ کشی کا خوف نہیں ہوتا، فقر کا ڈر نہیں ہوتا۔ پھر اسی طرح اگر لوگ تنگ بھی کریں تو بھی ناراض ہو کر دینا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت جب سخت صدمہ پہنچا حضرت عائشہ پر، جب الزام لگایا گیا تو اس موقع پر جس کو وظیفہ دے رہے تھے وہ بھی الزام لگانے والوں میں شامل تھا، تو آپ نے سوچا کہ میں اس کو سزا کے طور پر اس کا وظیفہ بند کر دیتا ہوں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، آپ ایسا کام نہیں کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر نے فوراً ہی رجوع کر لیا اپنی بات سے اور کہنے لگے کہ میں پہلے سے بھی دگنا وظیفہ اس کو دوں گا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے اور بہت سے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے،
تو کچھ بدو آپ سے لپٹ گئے اور آپ کو مجبور کر کے ایک درخت کے پاس، ببول کا درخت تھا، اس کے پاس لے گئے اور آپ کی چادر کو بھی کھینچنے لگے اور آپ کی چادر پھر کانٹوں میں بھی الجھ گئی اور آپ سخت پریشان ہوئے. لیکن اس ساری تکلیف کے باوجود بھی آپ نے ان کو جو انہوں نے مانگا وہ عطا کر دیا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم انہیں کچھ دینے والے ہوتے ہیں تو ان کے رویے کی وجہ سے ان سے روک لیتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا اور آپ نے فرمایا اگر ان درختوں کے کانٹوں برابر بھی میرے پاس بکریاں ہوتی تو میں ساری تم میں تقسیم کر دیتا اور تم مجھے بخیل نہ پاؤ گے، بزدل نہیں پاؤ گے، جھوٹا نہیں پاؤ گے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو قرض لوٹاتے تھے تو صرف قرض نہیں لوٹاتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ عطا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے آپ سے کچھ ادھار لیا. جب اس نے آ کے آپ سے قرض کا مطالبہ کیا تو آپ نے پہلے اس کو ادھار واپس کیا اور جتنا ادھار تھا اتنی ہی رقم اور عطا کر دی. آپ نے فرمایا کہ آدھا تمہارا قرض ہے اور آدھا میری طرف سے عطیہ ہے. پھر یہ کہ دینے کے بعد کسی سے بدلہ نہیں چاہنا چاہیے، بدلہ اللہ تعالیٰ سے ہی لینا چاہیے اور اسی سے امید رکھنی چاہیے، اسی سے ہی توقع رکھنی چاہیے کیونکہ وہ سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. اگر انسان انسانوں سے بدلے کی توقع رکھتا ہے تو زیادہ سے زیادہ انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے رب کی رضا کے لیے کوئی کام کرتا ہے اور رب سے ہی توقع رکھتا ہے کہ وہ اس کو اجر عطا کرے گا تو ایسے اجر کا مقابلہ دنیا کی کوئی بھی دولت نہیں کر سکتی. اسی لیے اہل ایمان جب کسی بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، ہم تم سے کسی قسم کا کوئی بدلہ اور شکریہ نہیں چاہتے. اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں دوسروں کو کچھ نہ کچھ ہبہ کرنا چاہیے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت الوہاب کو جاننے کے بعد اپنے اندر دینے کی اور دینے میں وسعت لانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور کسی کو جو ضرورت مند ہے صدقہ خیرات، جو ضرورت مند نہیں ہے اس کو تحفہ، تحائف، یا اسی طرح جہاں جہاں انسان نیکی کا کوئی موقع دیکھے کچھ نہ کچھ دینے والا ضرور ہو. پھر اسی طرح اپنا وقت دینا، اچھا مشورہ دینا، اور پھر آخری بات یہ کہ دینے کے بعد احسان نہیں جتانا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، احسان جتا کر، اذیت دے کر اپنے صدقات کو ضائع نہیں کرو. اور دے کر واپس مانگنا کسی چیز کو، واپس لوٹانا، یہ تو انتہائی مکروہ چیز ہے. اس کو حدیث میں مثال دی گئی ہے کہ جیسے کتا قے کر کے پھر اپنی ہی قے دوبارہ چاٹ لے، تو اس سے زیادہ غلیظ بات کیا ہو سکتی ہے. تو اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کو دینے کے بعد اس سے واپس لیتا ہے اپنی چیز تو یہ اسلامی اخلاق کے اعتبار سے بہت ہی بدترین چیز ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان ناموں کی اگر ہمیں معرفت حاصل ہو جائے اور ہم اپنے طرز عمل کو اس کے مطابق بدل لیں تو ہماری زندگی بہت خوشگوار ہو جائے. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا وہاب، تو ہمیں اپنی رحمت، ہدایت اور نیکیوں کی توفیق عطا فرما. القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. آج ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام الخلاق پر بات کریں گے. الخلاق کا لفظ خلق سے ہے، یعنی پیدا کرنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، اور اس کی صفت صرف خالق یعنی پیدا کرنے والا ہی نہیں بلکہ الخلاق بھی ہے، بہت کثرت سے اور تسلسل کے ساتھ پیدا کرنے والا، جو اپنی تخلیق سے عاجز نہیں. وہ جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، جب چاہے پیدا کر سکتا ہے، جتنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، اور جب چاہے ان چیزوں کو ختم کرنے پر بھی قادر ہے. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے
تمام چیزوں کی تخلیق، ہر وہ چیز جو ہمیں نظر آتی ہے اور وہ جو نظر نہیں آتی، وہی اس کا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بغیر کسی نمونے کے، بغیر کسی مثال کے اور بغیر کسی اور سے کچھ لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی وہی اس کا اوریجنیٹر ہے اور وہی اس کو شکل دینے والا ہے، وہی اس کا اندازہ کرنے والا ہے، وہی اس کا ڈیزائن بنانے والا ہے کہ کس چیز کو کتنی مقدار میں اور کس شکل میں پیدا کیا جائے۔ اور چونکہ وہ با کمال ہے، ہر طرح کی صفات سے متصف ہے، اس لیے اس کی ہر تخلیق کے اندر زبردست حسن بھی ہے۔ اگر ہم آسمان پر نظر دوڑائیں تو آسمانوں کی وسعت ہمیں مبہوت کر دیتی۔ آسمانوں کی اونچائی اور بلندی، وہاں تک کوئی انسان پہنچنے کے لائق نہیں۔ آسمان پر پائے جانے والے بے شمار ستارے اور سیارے، ان سب کا خالق وہی ہے۔ اسی طرح آسمانوں سے اوپر کیا ہے انسانوں نے نہیں دیکھا، لیکن وحی الہی سے ہمیں سب کچھ پتہ چلتا ہے کہ ان سب چیزوں کا خالق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے۔ آسمانوں کے علاوہ زمین پر بھی ہم جو کچھ دیکھتے ہیں اور جو زمین کے نیچے ہے وہ سب بھی، اور جو سمندروں کی گہرائیوں میں ہے وہ سب بھی دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ بڑی چیزیں ہوں یا چھوٹی ہوں، لمبی ہوں یا کوتاہ ہوں، موٹی ہوں یا پتلی ہوں، تر ہوں یا خشک ہوں، ہر چیز کا خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ اور نہ صرف یہ کہ ان تمام چیزوں کی شیپ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی، بلکہ ان کو کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اور پھر اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی خود رہنمائی فرمائی۔ پہاڑوں کا کیا کام ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر الہام کر دیا۔ اسی طرح درخت اور ستارے، سیارے، درختوں کے اوپر کس قسم کے پھل آئیں گے اور وہ انسان کو کیا فائدہ دیں گے، کون سی چیزیں انسان کی غذا کا حصہ بنے گی، کون سی چیزیں جانوروں کی غذا کا حصہ بنے گی، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس نے پیدا کیا، بلکہ ایک بہترین اندازے کے ساتھ بھی پیدا کیا کہ کون سی چیز کتنی تعداد میں، کتنی مقدار میں، کس موسم میں اور کہاں زمین کے کس حصے میں پیدا ہونی چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحِ الْبَصَرِ، بے شک ہر چیز کو ہم نے ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ یعنی ایسا نہیں کہ ایک چیز پیدا ہو رہی اور ہوتی ہی چلی جا رہی اور بے حساب ہوتی چلی جا رہی اور وہ ضرورت سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی اور دوسری چیز جو ہے اس کے مقابلے میں بالکل ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہاں، وہ جس چیز کو چاہے ختم بھی کر سکتا ہے اور اس کے پیچھے بھی اس کی زبردست حکمت اور مصلحت کار فرما ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا، اور ہمارا حکم تو صرف ایک بار ہوتا ہے، جیسے آنکھ کی ایک جھپک۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا قرآن مجید میں شہد کی مکھی کا ذکر آتا ہے، اور چھوٹی سی مکھی کیا زبردست کمال کا کام کرتی ہے، لیکن اس کو ساری انسٹرکشنز کس نے دی؟ اس نے دنیا میں کسی انسان سے کوئی ٹریننگ حاصل نہیں کی۔ وہ کہاں اڑے گی، کس طرف کو جائے گی، کتنا سفر طے کرے گی، کس پھول پر بیٹھے گی اور کس مقدار میں رس چوسے گی، اور رس چوسنے کا اس کا طریقہ کیا ہوگا، اور پھر اس رس کو واپس لا کر اپنے چھتے پر کس طرح انڈیلے گی، اور پھر کس طرح مختلف مکھیاں مسلسل ایک ٹیم ورک کے ساتھ محنت اور جہد مسلسل کے بعد جو رس اکٹھا کریں گی اور ان سے جو شہد بنے گا، یہ سارے کا سارا علم اللہ تعالیٰ نے مکھی کی طرف خود الہام کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، نحل یعنی مکھی، شہد کی مکھی کی طرف تیرے رب نے ہی وحی کی ہے، یعنی اس کے اندر یہ علم ڈالا ہے، اس کو خود سکھایا ہے۔ اور یہی حال باقی تمام چیزوں کا ہے کہ کن چیزوں کو کس طرح کام کرنا ہے، اور ان سب چیزوں کے بنانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو مشکل یا مشقت کا سامنا نہیں کرنا پڑا، بلکہ فرمایا کہ یہ سب کچھ ایک آنکھ جھپکنے کی دیر میں ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم بس ہونے کی دیر ہے کہ وہ چیز ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چیز ایسے ہی نہیں کہ کسی بیکار سی نکمی شکل میں پیدا ہو، بلکہ ہر چیز کو اس نے جس شکل پر پیدا کیا وہ اپنی جگہ انتہائی خوبصورت بھی ہے۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے، یعنی جس نے جو کچھ پیدا کیا بہترین طریقے پر پیدا کیا اور اپنے مرضی سے جتنا چاہے پیدا کیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی تخلیق بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے مختلف مراحل بتائے ہیں کہ ایک انسان کے پیدا ہونے میں کتنے مرحلے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو جس طرح آدم علیہ السلام کو بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا، اسی طرح ہر انسان کو بھی وہ پیدا کر سکتا تھا اور اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، لیکن اس کی حکمت کاملہ کا تقاضا تھا کہ وہ انسان کی تخلیق کو ایک خاص طریقے پر وجود میں لائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا اور پھر اس کے بعد انسان کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو، اور پھر ان سے ان کا جوڑا حوا علیہ السلام کی شکل میں پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا بھر میں پھیلا دیے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف رنگوں اور شکلوں کے انسان اس کرۂ ارض پر بستے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی خوراک، رزق اور باقی تمام ضروریات کی چیزوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ کہاں سے آیا؟ ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو خود سے خود بن گئی ہو، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کی دین ہے، اسی کی بنائی ہوئی ہے، اور انسانوں کی ضرورت کے عین مطابق ہر چیز بنائی گئی ہے۔ اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کی ضروریات کس قدر مختلف ہیں۔ صرف اگر ہم خوراک میں ہی دیکھیں تو انسان کے لیے کیا کچھ نہیں پیدا کیا گیا، پانی سے لے کر دودھ، طرح طرح کے مشروبات، کھانے کی چیزیں، سبزیاں، پھل، گوشت اور دیگر چیزیں کہ جن کو انسان اگر گننا چاہے تو گن نہیں سکتا۔ ان میں سے ایک ایک چیز انسان کے لیے غذا بھی ہے اور اس میں شفا بھی ہے اور اس میں انسان کے لیے خوشی اور سکون بھی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان ان تمام چیزوں کو پا کر، اپنے رب کی نعمتوں کو پا کر، رب کا حق کیسے ادا کر رہا ہے؟ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ان صفات پر غور کرنے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پا سکیں، ہم اپنے رب کا حق ادا کر سکیں، ہم اس کے شکر گزار بن سکیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک ایک تخلیق پر اگر انسان غور و فکر شروع کرے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے اور اس کی قدرت کے کارنامے نظر آتے ہی چلے جائیں۔ لیکن عجب بات ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان تمام چیزوں کو دیکھتا بھی ہے، کھانے والی چیزوں کو کھاتا بھی ہے، دیگر استعمال کی چیزوں کو استعمال بھی کرتا ہے، لیکن خالق کو نہیں پہچانتا، پیدا کرنے والے کو بھول جاتا ہے، بنانے والے کو بھول جاتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کی عظمت اسی میں ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے اور پھر پیدا کرنے کے بعد زندہ رہنے کے لیے ہر طرح ساز و سامان پیدا کرنے والے کا شکر گزار ہو کر زندگی بسر کرے۔ اسی میں انسان کی نجات ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ صرف کھانے پینے کے سامان ہی پیدا نہیں کیے گئے، بلکہ انسان کی سواری کے لیے کیا کچھ اللہ نے نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ تم ان پر سوار ہو، اور زینت کے لیے، یعنی صرف انسان کی سواری کے لیے نہیں، خوبصورتی کے لیے بھی، اس میں بیوٹی کا ایلیمنٹ بھی ہے جو کہ خود انسان کے لیے خوشی کا باعث ہے، اور وہ پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ یعنی صرف اسی پر بس نہیں، بلکہ اس نے انسان کی سواری کے لیے ایسی ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کیا کہ جو اس وقت کا انسان نہیں جانتا تھا جب قرآن مجید نازل ہوا، اور آئندہ بھی انسان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی چیزوں میں سے انسان کے ذریعے جو کچھ بننے والا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو پہلے ہی سے ہی جانتا ہے، لیکن انسان بھی وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی ایجادات کرتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہم ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے، انسان کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، لیکن اگر انسان غور کرے کہ جو بھی ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ان میں سے جو کچھ بھی ہمیں نظر آتا ہے وہ انسان کا ڈھالا ہوا ضرور ہے، لیکن بنانے والا دراصل اللہ ہے۔ انسان ان چیزوں کا خالق نہیں ہے، وہ ان چیزوں کو جوڑ کر ان چیزوں سے مختلف طرح کے نئی نئی چیزیں بناتا چلا جا رہا ہے، لیکن اصل میں تو خالق اللہ ہے۔ مثلا انسان اگر ایک کارخانہ لگاتا ہے، مشینری بناتا ہے،
تو اس میں استعمال ہونے والا لوہا کہاں سے آتا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا انسان کے لیے. حتیٰ کہ سائنٹیفکلی یہ بات اب پروون کہ لوہا زمین پر پیدا نہیں ہوا بلکہ اسے کسی اور پلانٹ سے اتارا گیا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی جن کو انسان استعمال کرتا ہے کسی ایک مشینری کے بنانے میں بھی اور پھر اس مشین کے چلانے میں بھی، ان تمام ریسورسز کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. وہ تمام چیزیں اسی کی بنائی ہوئی، حتیٰ کہ وہ عقل جو انسان استعمال کرتا ہے ان تمام چیزوں کے بنانے میں، وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی دی ہوئی ہے. پھر انسان کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے دیگر مخلوقات بھی پیدا کی، جیسے فرشتے جن کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، فرشتوں کو قاصد بنانے والا ہے، یعنی انسانوں کے لیے پیغام لانے والا، جو دو دو اور تین تین اور چار چار پروں والے ہیں. انسان نے ان کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بنایا پھر اس کی ڈسکرپشن بھی دی. وہ مخلوق کی بناوٹ میں جو چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، جس چیز میں جتنا چاہتا ہے اس میں زیادتی کر دیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے کمی کر دیتا ہے. بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. یہ تو عام فرشتوں کی بات تھی کہ ان میں سے مختلف فرشتے مختلف سائز کے اللہ تعالیٰ نے بنائے، کسی کے 2 پر بنائے، کسی کے 3، کسی کے 4 اور کسی کے اس سے زیادہ. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام کو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. اسی طرح وہ فرشتے جو عرش اٹھائے ہوئے ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے کسی فرشتے کے بارے میں بیان کروں کہ اس کے کانوں کی لو سے لے کر کندھے تک کا درمیانی فاصلہ 700 سال کی مسافت کے برابر ہے. یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایک فرشتہ کتنا ہیوج ہے، کتنا بڑا ہے. فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو بہت بابرکت ہے اللہ جو پیدا کرنے والوں میں سب سے بہترین ہے. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے علاوہ جنات کو تخلیق کیا. انسان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، فرشتوں کو نور سے بنایا اور جنات کو آگ سے بنایا. یہ اس کی اپنی حکمت اور قدرت کا مظہر ہے. وہ جیسے چاہے جس چیز سے چاہے پیدا فرمائے. آسمانوں کی تخلیق کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونها والقى في الارض رواسي ان تميد بكم. اس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر پیدا کیا. انسان ایک چھوٹی سی چھت بھی بناتا ہے تو اس کے لیے اسے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. آسمان جیسی عظیم الشان چھت جو ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک ہم سب کے اوپر ہے اور جسے کوئی بھی نوٹس کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اتنی بڑی چھت فرمایا کہ اسے سہاروں کے بغیر پیدا کیا گیا. پھر دوسری طرف زمین، تو زمین کو کس طرح اس نے انسان کے رہنے کے قابل بنایا کہ فرمایا اور زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تمہیں ہلا نہ دے. اب زمین مسلسل گردش میں ہے لیکن ہم اس پر چلتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں، زندگی کے تمام کام کاج کرتے ہیں اور پورے سکون کے ساتھ. یہ ایک سیارہ ہے جو ہم سب کو لے کر فضا میں مسلسل گردش کر رہا ہے لیکن ہم اس کی حرکت کو محسوس بھی نہیں کرتے. پھر اسی طرح فرمایا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس میں ہر طرح کے جانور پھیلا دیے. یعنی زمین میں چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کر بڑے سے بڑے جانور تک. ایک طرف انسیکٹس پیدا کیے، کیڑے مکوڑے پیدا کیے، پھر اسی طرح زمین پر رینگنے والے جانور، پھر دوڑنے والے جانور، اور پھر ان میں جسمانی اعتبار سے ہیوج قسم یعنی بہت بڑی جسامت والے جانور. یہ تمام چیزیں اسی کی پیدا کرتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اس نے کس جانور کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا. اور پھر فرمایا کہ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا، یعنی انسانوں اور جانوروں ان تمام حیوانات کی زندگی کے بقا کے لیے. پھر اس میں ہر طرح کی عمدہ قسم اگائی، یعنی طرح طرح کی نباتات پیدا کی. اگر ہم پودوں کی قسموں پر غور کرنا شروع کریں
تو ایک ایک پودے کی مختلف اقسام انسان کو حیرت میں مبتلا کر دیتی ہیں. پھر اسی طرح کچھ پودے ایسے ہیں جو صرف خوش منظر ہیں، انسان کے لیے خوبصورتی کے طور پر پیدا کیے گئے ہیں. کچھ ایسے ہیں جن میں انسان کی غذا ہے، کچھ چھاؤں کے لیے اور کچھ فضا کو خوشگوار بنانے کے لیے. انسان اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو انکار کر سکتا ہے. پھر اسی طرح فرمایا کہ ھذا خلق اللہ، یہ ہے اللہ کی تخلیق، یہ ہے اللہ الخلاق کا بنایا ہوا. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، مجھے دکھاؤ تو صحیح کہ اس کے سوا دوسروں نے کیا بنایا. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو یہ سب کچھ پیدا کیا، اوروں نے کیا بنایا. تو پھر اگر خالق وہ ہے اور ان سب چیزوں کو قائم وہ رکھے ہوئے ہے، تو تمہیں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسی کے آگے جھکنا چاہیے، اسی سے اپنی تمام حاجات مانگنی چاہیے، اور اس کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جو خالق نہیں وہ انسان کی باقی ضروریات کو کیسے پوری کر سکتا ہے. پھر فرمایا بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ ظالم لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں. یعنی جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کا حق نہیں دیتے اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ دراصل خسارے میں ہیں. پھر اسی طرح رات اور دن کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھی اسی کی پیدا کرتی ہے، اسی کی پیدا کردہ ہے. پھر دوسری جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے علاوہ کچھ اور چیزوں کی تخلیق کا ذکر کیا ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس، بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے اور رات اور دن کے بدلنے میں اور ان کشتیوں کے جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا گیا ہے، ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں. یعنی ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس کو نہیں پہچانتے، اور دوسری طرف غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں جو ایک ادنا سے ادنا تخلیق پر بھی جب غور کرتے ہیں تو اپنے رب کو پا لیتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مٹی کو ہفتے کے دن پیدا کیا، پہاڑ اتوار کے دن پیدا کیے، درختوں کو پیر کے دن پیدا کیا، مکروہات یعنی ناپسندیدہ چیزیں منگل کے دن پیدا کیے، نور بدھ کے دن پیدا کیا، اور جمعرات کے دن زمین میں چوپائے پھیلا دیے، اور آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد مخلوق میں سب سے آخر جمعہ کی گھڑیوں میں سے آخری گھڑی عصر اور رات کے درمیان پیدا فرمایا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت تدبیر کے ساتھ اور اپنی خاص پلاننگ کے ساتھ ان تمام چیزوں کی تخلیق کی ہے. یہ سب کچھ بے مقصد نہیں بن گیا، بنانے والے نے اس میں سے ایک ایک چیز کو ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا ہے. اور زمین پر تو جتنی بھی چیزیں ہیں وہ دراصل انسان کے فائدے کے لیے ہیں، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو بھی زمین میں ہے سارے کا سارا. اور بڑی سے بڑی چیز ہو یا چھوٹی سے چھوٹی، یہ تمام چیزیں دراصل اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی پیدا کردہ ہے، اور وہ ان تمام چیزوں کے بنانے پر بھی قادر ہے. حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے تخلیق کا یہ کام بہت آسان ہے. اسے اس کام کے لیے کسی ضابطے اور قاعدے کی پابندی کی بھی ضرورت نہیں، جیسا کہ ہم قرآن مجید میں بعض واقعات میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا گیا، اور کس طرح زکریا علیہ السلام کو انتہائی بڑھاپے کی حالت میں یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دی گئی. اور جب انہیں خوشخبری دی گئی تو وہ حیران ہو گئے کہ میرا بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. جب انہوں نے کہا کہ قال رب انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرا وقد بلغت من الکبر عتیا قال كذلك قال ربك هو علی ہین وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا. کہا اے میرے رب، میرے لیے لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی شروع سے بانجھ ہے، یعنی وہ تو بچہ پیدا ہی نہیں کر سکتی،
اور میں تو بڑھاپے کی آخری حد تک پہنچ چکا ہوں. کہا ایسا ہی ہے. تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے لیے بہت آسان ہے، اور یقیناً میں نے تجھے اس سے پہلے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا. اگر ہم سب غور کریں تو ہم سب دنیا میں آنے سے پہلے کہاں تھے؟ ہمارا کیا نام تھا؟ ہمارا کیا وجود تھا؟ ہماری کیا ہستی تھی؟ کیا پہچان تھی؟ کچھ بھی تو نہیں. تو پھر یہ کون ہے جو پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ ہی ہے. انسان تو آؤٹ آف نتھنگ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کچھ بھی بنانے کے لیے کسی قاعدے ضابطے اور کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں. وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا خود ہے، اور یہی اس کا کمال ہے. هو الخلاق العلیم، وہ بہت ماہر کاریگر ہے. ایسا رب، ایسا خالق کہ جس کی مثال کوئی نہیں. جہاں تک انسانوں کی تخلیق کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسانوں کو مرنے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کرے گا، اور ہر انسان اسی حالت میں پیدا کیا جائے گا جس طرح وہ پہلے پیدا ہوا، اپنی ایک خاص شخصیت اور آئیڈینٹی کے ساتھ. دنیا کے اکثر لوگوں کو آج بھی اور ماضی میں بھی یہ بات مشکل سمجھ میں آئی یا سمجھنے میں قاصر رہے کہ دوبارہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. تو اس سوال کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا دیا ہے. مثلاً سورۃ الاسراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا. اور انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مرنے کے بعد قبروں میں گل سڑ جائیں گے، تو کیا واقعی ہم ضرور نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ کہہ دیجئے تم کسی قسم کے پتھر بن جاؤ یا لوہا بن جاؤ یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے، صرف تم سوچ رہے ہو، بتایا بھی نہیں، تو بھی ان قریب وہ کہیں گے کہ ہمیں کون دوبارہ پیدا کرے گا. کہہ دیجئے وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. وہ ضرور تمہاری طرف سر ہلا کر کہیں گے کہ یہ کام کب ہوگا. کہہ دیجئے امید ہے کہ وہ قریب ہے، یعنی آخرت کا آنا اور انسانوں کا دوبارہ اٹھایا جانا. یہاں تک آتا ہے کہ انسان جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ بے ختنہ پیدا ہوں گے، یعنی ختنے کی حالت میں ان کے جسم کے گوشت کا اگر ایک حصہ ان سے الگ ہو گیا تو دوبارہ اٹھتے وقت وہ حصہ بھی واپس ان کے جسموں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا. ایک انسان مرنے کے بعد اگر اس کے ٹکڑے حصے بکھرے مختلف حصوں میں پھیلا بھی دیے گئے تو بھی دوبارہ جب وہ پیدا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ زمین کے ان سارے حصوں کو حکم دے گا اور اس شخص کے جسم کے سارے حصے واپس ایک جگہ جا کر جمع ہو جائیں گے. اور ایسا کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. اس بات کو قرآن مجید کے علاوہ ایک حدیث میں بھی بہت اچھی طرح واضح کر دیا گیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس نے ایک بھی نیکی نہ کی تھی، جب وہ مرنے لگا تو اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے جسم کو جلا کر اس کا آدھا حصہ ہوا میں اڑا دینا اور آدھا پانی میں بہا دینا. جب وہ فوت ہوا تو اس کے حکم کے مطابق اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا گیا. لیکن ہوا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ہوا کے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے جسم کا ذرہ ذرہ اکٹھا کر کے لے آئیں، اور دوسری طرف پانی کے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے جسم کا ایک ایک ذرہ جو پانی میں ملا ہے اس کو نکال کر لے آئیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ شخص آن کی آن میں دوبارہ جی اٹھا، جیسے اللہ نے چاہا اسے بنا دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ تجھ سے ڈر کی وجہ سے، کہ میرے پاس کوئی بھی نیکی نہ تھی اور مجھے ڈر تھا کہ اگر تو نے مجھے دوبارہ پیدا کیا تو تو مجھے ضرور سزا دے گا. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانے، اپنی حقیقت کو جانے
اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی قوت کو سمجھے اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو بندگی کے مقام پر رکھے۔ جہاں تک انسان کی تخلیق کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا جسم باقی مخلوقات کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے۔ عبادت میں سب سے اہم ترین عبادت نماز پڑھنا ہے، اور نماز کے طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اس میں قیام ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی تمام مخلوقات کے مقابلے میں انسان اپنے دو پاؤں پر سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے قوموا للہ قانتین، کہ اللہ کے فرما بردار بندے بن کر قیام کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن ہم دنیاوی کاموں میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی اس نعمت سے کہ ہم اپنے دو پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے میں مشکل محسوس کرتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکوع کا حکم دیا ہے، اور انسان کی تخلیق اس طرح کی ہے کہ وہ بہت آسانی کے ساتھ اپنی کمر کو جھکا سکتا ہے، ورنہ بعض اوقات جو جانور کھڑی شکل میں پیدا کیے گئے ہیں وہ جھک نہیں پاتے، یہ جو جھکے ہوئے ہیں وہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ رکوع نماز کا ایک فرض ہے۔ پھر اسی طرح سجدے کی حالت میں انسان کے اللہ تعالیٰ نے جوڑ اس طرح کے بنائے کہ جب وہ زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور جھکتا ہے تو پرفیکٹ حالت میں آرام سے وہ تسلی کے ساتھ اپنا ماتھا ٹیک سکتا ہے، اور پھر واپس بیٹھ کر بھی اپنی عبادت کو مکمل کر سکتا ہے۔ یہ سب کچھ کسی مقصد کے بغیر نہیں دیا گیا۔ ہمارے جسم کا ایک ایک جوڑ جس طرح حرکت کر سکتا ہے، جس طرح ہم مختلف طرح کے کام کاج کر سکتے ہیں، یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، اور یہ انسان کو غور و فکر کی دعوت بھی دیتی ہے۔ تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی تخلیق کے مقصد کو بھی سمجھے، جس طرح باقی ساری کائنات اپنی اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھے ہوئے ہے۔ سورج کو معلوم ہے کہ اسے کیا کام کرنا ہے، اور وہ دن رات اپنے کام میں لگا ہوا ہے۔ چاند کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ ایک ایک پہاڑ اور ایک ایک درخت کو معلوم ہے کہ ان کا کرنے کا کام کیا ہے۔ تو ایک ذرے سے لے کر ایک گیلیکسی تک ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے اور اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کر رہی ہے، اور یہ ان میں سے ایک ایک چیز انسان کو بھی دعوت دے رہی ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وفادار بن جائے۔ یہی دراصل اس نام کو پڑھنے، سمجھنے اور جاننے کا مقصد ہے کہ انسان الخلاق کی تخلیق کو سمجھتے ہوئے اور پھر اپنی تخلیق پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگی کے مقصد کو پالے، کیونکہ بہرحال ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے، اور جو بھی نعمتیں ہمیں ملی ہیں ہمارے جسم کی شکل میں یا دیگر استعمال کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان سب کے بارے میں پھر حساب بھی ہوگا۔ جیسے کہ سورۃ التکاثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے ضرور ضرور سوال کیا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، یعنی وہ نعمتیں خواہ جسم کے اندر ہیں یا باہر ہیں، یہ سب اللہ کی پہچان کے لیے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنے کے لیے دی گئی ہیں، اور یہی حساب ہوگا کہ جو کچھ ملا تھا دنیا میں کیا وہ رب کی فرما برداری میں استعمال ہوا یا محض دنیا کے عیش و عشرت میں استعمال کیا گیا۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان آخرت میں جو کچھ پیش آنے والا ہے اس کی تخلیق پر بھی غور کرے، اس میں خاص طور پر جنت اور جہنم کی تخلیق، اور وہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی زبردست کمال قدرت کا نمونہ ہے جن کی تفصیلات ہمیں قرآن و حدیث میں ملتی ہیں۔ جہنم جو کہ ایک بہت ہی زبردست سزا کی جگہ ہے، اس سے بھی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں جب انسان ڈالے جائیں گے تو انسانوں کے جسم کئی گنا بڑھ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن کافر کی ایک ڈاڑھ احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کی کھال کی چوڑائی 70 گز ہوگی، یعنی اتنی موٹی کھال ہوگی، اور دن میں وہ کھال کئی بار جلے گی۔ اسی طرح مجاہد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ابن عباس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ جہنم کی وسعت کتنی ہے؟ میں نے عرض کیا کہ نہیں۔
انہوں نے فرمایا اچھا واقعی تمہیں معلوم نہیں؟ سنو، اہل جہنم کے کانوں کی لو سے کندھے کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ جب منہ کے اندر پائے جانے والا ایک دانت ایک پہاڑ کے برابر ہوگا تو باقی جسم پھر کتنا بڑا ہوگا، اور پھر کھال کی چوڑائی اگر 70 گز ہے تو کتنی شدید سزا کی جگہ اور مقام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ دوسری طرف جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت ہے اور اسے انتہائی خوبصورت بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے جنت کی دیوار کا سونے اور چاندی کی اینٹ سے احاطہ کیا ہے، پھر اس میں نہریں کھودی ہیں، اس کے درختوں کو کاشت کیا ہے۔ پس جب فرشتوں نے اس کے حسن و جمال کی طرف دیکھا تو کہا، اے جنت تو کتنی خوش نصیب ہے، تو بادشاہوں کی منزل ہے، یعنی تیرے اندر آنے والے تو بادشاہ ہوں گے۔ پھر اسی طرح جنت کے اندر بعض بلڈنگز ایسی ہوں گی کہ جو شیشے کی بنی ہوئی ہوں گی، جس سے اندر سے باہر اور باہر سے اندر کی چیزیں نظر آ رہی ہوں گی۔ پھر اسی طرح جنت میں یاقوت کی سیڑھیاں ہوں گی۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جنت کی دیوار سونے اور چاندی کی اینٹ سے بنی ہوئی ہے اور اس کی سیڑھیاں یاقوت اور موتیوں کی ہوں گی، اس کی نہروں کی کنکریاں موتی ہوں گی اور اس کی مٹی زعفران ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کو، اونچے درجے والوں کو یوں دیکھیں گے جیسے دنیا میں وہ گہرے چمکدار ستارے کو دیکھتے ہیں جو آسمان کے مشرقی یا مغربی کنارے پر بہت دور ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک دوسرے سے افضل ہوگا، یعنی ایک کا گھر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ بہترین ہوگا۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو انبیاء کے محل ہوں گے جنہیں ان کے سوا کوئی اور پا نہ سکے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور انبیاء کی تصدیق کی۔ یعنی ایک طرف فرما برداروں کے لیے یہ انجام ہے اور دوسری طرف نافرمانوں کے لیے دوسرا انجام۔ اب چوائس انسان کی ہے کہ وہ اپنے لیے کیا چاہتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بن کر دنیا سے جانا چاہتا ہے یا نافرمان بن کر۔ بہرحال جنت اور جہنم کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس نے ان تمام چیزوں کو تخلیق کیا اور پھر انسان کو بنایا اور پھر اس کا انجام بنایا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رب کے تابعدار اور فرما بردار ہوں، اس کے اطاعت گزار ہوں، اور جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کو پورا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی تخلیق کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تخلیق کی نشانیوں پر غور و فکر کی صلاحیت عطا فرمائے، تاکہ ہم ان چیزوں کی معرفت سے اس کی معرفت تک پہنچ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ القاهر يا الله، أنت الحسيب يا الله، أنت الشافي يا الله، أنت المبين يا الله، أنت الوكيل يا الله، أنت القيوم يا الله، أنت المتين يا الله، أنت السبوح يا الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں سب پیاری بہنیں؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیسا جا رہا ہے آپ کا یہ سفر اسماء الحسنہ کا؟ معرفت حاصل ہو رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی؟ اس رب کے اتنے پیارے پیارے نام جان کے محبت ہو رہی ہے، محبت بڑھ رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ۔ چلے ماشاء اللہ۔ تو یہ سفر بہت خوبصورت سفر، اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو بہنیں ریگولرلی اس کو اٹینڈ کر رہی ہیں ان کو تو بہت فائدہ ہو رہا ہوگا، بہت زیادہ۔ تو چلیے تھوڑے سے پوائنٹس کو ریفریش کر لیں، دیکھ لیں کہ آج جو یہ دو خوبصورت نام ہم لوگوں نے سیکھے، الوہاب اور الخلاق، اس میں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، دیکھیں آپ لوگوں نے کتنا اچھا سنا تھا۔ چلے انشاءاللہ تعالی
नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी। ये दुआ भी बहुत खूबसूरत दुआ, खुलूस नियत की, हम इसको भी मांग लेते हैं। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका खालिसन वला तजअल लि अहदिन फ़ीहि शैआ, आमीन सुम्मा आमीन। जी, सबसे पहले हमारा जो हमने आज अस्माउल हुस्ना में ये दोनों नाम पढ़े, पहला नाम था अल वहाब। अल वहाब कितनी खूबसूरत, देखें इसके अंदर कि वो अता करने वाली ज़ात, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बहुत ज़्यादा अता करने वाला है। और क्या इसमें किसी को कोई शक होगा हुँ? कि विदाउट किसी चीज़ के वापसी की उम्मीद के वो हमें अता कर रहा है। सुभान अल्लाह, वो देने की ताकत रखता है। तो इसीलिए दिमाग में इस चीज़ को रख के वो अता करने वाला है और हमने उस अता करने वाले से मांगना है, यकीन और तवक्कुल की कैफियत के साथ। वो यकीन रखना है कि वो रब, देखें खल्लाक भी पढ़ा ना, वो पैदा करने वाला है। तो जिसने पैदा किया उसने ऐसे छोड़ नहीं दिया, फिर उसने ढेरों नेमतें अता की। तो इंशाल्लाह ताला यहाँ देखते हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि अल वहाब के कुछ मायने हमने आज और भी पढ़े। एक तो हो गया ना अता करने वाला, जो क्लियर अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता चल गया। एक ये कि कुछ और मानी भी इसमें थे, कोई एक-एक लिखेंगे। अगर आप लोगों ने अपने नोट्स में शामिल किया उसको, कोई एक-एक के अता करने के अलावा और क्या मायने थे इसके? किसी के दिमाग में कुछ है? कुछ नहीं, किसी ने नोट नहीं किया? कि अल वहाब बहुत ज़्यादा अता करने वाले के साथ-साथ क्या है? क्या देता है वो हमें और? हुँ? अच्छा लगता है आज किसी ने नोट्स नहीं बनाए। नहीं, माशाल्लाह सिस्टर अनीला ने बनाए हैं। बिल्कुल बिना किसी एवज़ के देने वाला, सुभान अल्लाह! कितनी खूबसूरत चीज़ है ना? और देखिए कि बहुत ज़्यादा अता करने वाले के साथ बेपनाह नवाज़िश करने वाला, बिल्कुल असबाब के बगैर देने वाला, हमेशा देने वाला, मुसलसल। नाराज़ होके क्या रोक देता है वो? इंसान क्या करता है? इंसान नाराज़ हो, इवन अपने बच्चों से भी नाराज़ हो तो क्या करता है? पनिश देता है ना कि ठीक है, अभी तुम्हारी ये चीज़ मैं बंद कर दूँगी। होता है ना ऐसा? एक आम अगर हम देखें तो, वो रब इतना प्यारा रब है कि वो मुसलसल अता करने वाला है, मुसलसल बख्शने वाला है। बेपनाह देता है। उसका मतलब कोई जब से पैदा हुए हैं तब से वो दे रहा है। कोई उसका हम जो है ना लिख के रख नहीं सकते। अभी तक तो पता नहीं कितने रजिस्टर और क्या भर चुका होता, हमारे पास तो अब करने की चीज़ ही नहीं है कि हम उसका शुमार कर सकें। तो वो तो ऐसा रब है। और फिर अब वहाब को देख लेते हैं कि ये लफ्ज़ जो है ये हिबा से निकला है। हिबा पता है ना, जब से किसी कोई चीज़ किसी को हिबा करते हैं, तोहफ़तन देते हैं, है ना? जिसका मतलब है जैसे सिस्टर ने लिखा था पहले कि बगैर इवज़ के किसी की कोई चीज़ देना। क्या हिबा की ये चीज़ हम वापस लेते हैं या उसके बदले कुछ लेते हैं? नहीं लेते ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी बगैर इवज़ के कोई चीज़ वापसी में नहीं माँग रहे हमसे। वो तो सिर्फ़ अता करते हैं, सिर्फ़ देने वाले हैं। और फिर अगर देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है हमारे लिए बेहतरीन नमूना है उसके अंदर। उनसे हम सीखते हैं कि किस तरह आप खुद भी बहुत नवाज़ने वाले थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बहुत अता करने वाले थे। वो पढ़ा ना हमने कि तेज़ हवा से भी ज़्यादा सख़ी हो जाते थे रमज़ान में, इस तरह देते थे। जो कोई भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माँगता था लोगों में से, कभी इनकार नहीं करते थे। वो उसी वक़्त दे देते थे उनको। हमें अपना जायज़ा लेना है ना कि हमें हम नेमतों पे अपना हक समझते हैं। हम कहते हैं हाँ, जब इस्तेमाल करते हुए ये मेरी चीज़ है। कितना हम अकड़ के कहते हैं ये मेरी चीज़ है। तो क्या हम ये सोचते हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें नेमतें दी हैं, जो माल और ज़रूरियात की चीज़ों से हमें और विदाउट ज़रूरियात की चीज़ों से भी हमें नवाज़ा है, उसमें हमने किसी और का भी हिस्सा रखना है।
ہم نے بھی ضرورت مندوں کو آگے دینا ہے، ہم نے بھی عطا کرنے والا بننا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس صفت کو دیکھ کے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے، اور پھر ایک کہ جب ہم دے دیتے ہیں پھر ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں جتلا کے، ایک احسان کی طرح کہ ہم نے تو اس پہ احسان کیا تھا۔ تو کس طرح اپنے رویے ہم نے دیکھنے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اور دیکھیں یہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ نحل میں ہمیں بتا دیا کہ تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہ ہمارے اپنی محنتوں سے نہیں آئی، جو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنی محنتیں کی تھیں اور یہ ہمارے اتنی محنتوں کا نتیجہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ سب میری طرف سے دی ہوئی ہے تمہیں۔ پھر جب تم میں سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ پھر کیا کرتا ہے؟ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر واپس پلٹتے ہیں اللہ کی طرف، پھر گڑاتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے۔ فار گرانٹیڈ لیتے ہیں ایکسیڈنٹ رومانا، بالکل ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ ہم یہ سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ وہ رب جس نے بغیر کسی حساب کتاب کے شروع سے ہمیں یہ نعمتیں دیے جا رہا اور ابھی تک دے رہا ہے، کیا ہمارے اوپر اس کا کوئی حق ہے؟ کیا ہم اس حق میں کمی تو نہیں کر رہے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں؟ اچھا جی، اب یہ بتائیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ نعمتیں تو ہمیں پتہ چل گئی کہ اس رب نے بے حساب نعمتیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں۔ وہ چیز کیا ہے؟ سبحان اللہ، ایکسیلنٹ صوبیہ، بالکل وہ ایمان کی، وہ ہدایت کی نعمت ہے۔ اس لیے اس نعمت کے نا قائم رکھنے کی دعا کرنی ہے۔ آج جو آپ اس کلاس میں بیٹھے ہیں، اس کو لے رہے ہیں، آپ نے ان ناموں کو سنا ہے، تو کیا یہ اللہ کی توفیق کے بغیر تھی؟ کیوں سب میں سے آپ ہی کو یہ توفیق ملی ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ آپ سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے چنا ان لوگوں میں سے کہ ان سب میں سے کہ یہ بندہ اس کو سیکھے، اور سیکھے اور پھر اپلائی کرے۔ کیونکہ اللہ ان شکرتم لازیدنکم، سیکھا نا ہم نے یہ بھی کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں پہ شکر کرنے والا بنائے۔ یہ نہ ہو کہ آج ہماری سستی، ہماری بے حسی، ہماری ناشکری ان نعمتوں کو چھین لے۔ تو اس بات کو ہمیں بہت بہت جو ہے نا غور و فکر کے ساتھ لے کے اپنی زندگیوں میں شامل کرنا ہے کہ وہ رب دینے والا ہے، ہم تو احسان جتانے والے ہیں۔ وہ دے کے بھی احسان نہیں جتاتا، لیکن اس نے تو کہہ دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے بنا دے، تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں اس کی نعمتوں پہ۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ دعا بہت خوبصورت، کس کس کو یہ دعا آتی ہے؟ آپ میں سے کس کس کو یہ دعا آتی ہے؟ اتنی خوبصورت دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا۔ ہدایت کی ہم نے بات کی نا کہ ہدایت کی نعمت سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کہ یا اللہ کہ کہیں یہ چھن نہ جائے یہ ہدایت کی نعمت ہم سے، ہمارے دلوں سے میں ٹیڑھ پیدا نہ ہو جائے۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ۔ اور یہاں پہ بھی الوہاب کا ذکر آیا کہ بے شک عطا کرنے والی تو تیری ذات تھی، دی تو تو نہیں تھی نا۔ یہ ہدایت کی نعمت تو دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہے نا، تو اس لیے اس کا شکر بھی کرنا ہے۔ اچھا جی، کچھ عملی نکات ہیں، ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ الوہاب ہے، اس کی اس صفت کا واسطہ دے کے اب ہم نے کرنا کیا ہے نا، کرنے کے کام ہے نا یہ ہمارے، ہم نے ان سے اس رب سے مانگنا ہے اس الوہاب کا واسطہ دے کے۔ ہمیں سیکھنا ہے نا کہ مانگنا کیسے ہے نا، یہ بھی تو سیکھنا ہے نا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھا دیا ہمیں کہ مجھ سے مانگو، میں تو تمہاری شاہ رکھ کے بھی قریب ہوں، میں تمہیں دوں گا، پھر تمہیں لوٹاؤں گا نہیں، اس طرح عطا کروں گا تمہیں۔ عطا کرنے والا ہے نا وہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پا کر ہمیں صرف اسی کا وفادار بننا ہے، کیونکہ دیا اس نے ہے۔ جس نے دیا ہے وہ اس کا حقدار بھی ہے، جس نے عطا کیا ہے وہ اس کا حقدار ہے کہ ہم پھر اس کی شکر گزاری کریں، اور پھر شکر گزاری صرف منہ سے بول کے نہیں، بالقلب، باللسان، بالجوارح، عمل کر کے بھی ہے نا، دل کے اندر، پھر زبان سے، پھر عمل کر کے بھی، الحمدللہ۔ اور دوسرا نام جو ہم نے آج سیکھا بہت خوبصورت، الخلاق، بہت کثرت اور تسلسل سے پیدا کرنے والا۔ اس رب نے
ہم سب کو پیدا کیا ہے. ایک دفعہ سوچ کے دیکھیں، وہ خالق ہے، وہ رب ہے. اس نے پھر جیسے میں نے کہا نا، اس نے پیدا کر کے یوں ہی چھوڑ نہیں دیا، بلکہ زندگی کی ہر چیز کے لیے پھر اس نے رہنمائی بھی کی ہے زندگی کی طرف. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی چیز دے کے کسی کو پھر وہ بھول جاتا ہے، یا وہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے نہیں چھوڑا پیدا کر کے. ماں باپ بھی شاید کبھی اپنے بچوں سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ رب غافل نہیں ہوتا. وہ رب، وہ خالق جو ہے، وہ ہر چیز کے لیے اس نے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمیں بتا دیا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اور خلاق کا لفظ جو ہے وہ خلق سے نکلا ہے، جس کا معنی پیدا کرنا. اور الخلاق میں چلیے اب بتائیے الخلاق میں اور کون سے معنی پائے جاتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان شاء اللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا کہ الخلاق میں کون کون سے معنی، جس طرح ہم الوہاب میں ہم نے دیکھا، کوئی معنی یاد ہے آپ کو؟ خالق، مالک اور مدبر ہے وہ، بالکل ماشاء اللہ. سسٹر کا نام نہیں ہے لیکن ماشاء اللہ جو بھی سسٹر ہے، اس لیے کہا جاتا ہے نا آپ سے، آپ اپنا ری نیم کر کے نام چینج کر لیں تاکہ ہمیں پتا چلے کتنی خوبصورت خوبصورت جن کے ہاتھوں سے لکھا جا رہا ہے وہ کون ہے نا. اچھا جی، کسی کو نہیں پتا کہ الخلاق میں اور کون سے معنی تھے؟ چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں، مل کے دیکھ لیں پھر اس کو. کہ جو بہت کثرت اور تسلسل کے ساتھ پیدا کرتا ہے، جو اپنی تخلیق سے عاجز نہیں ہے، جو چاہے پیدا کر سکتا ہے، جب چاہے پیدا کر سکتا ہے، جتنا چاہے پیدا کر سکتا ہے، جو اور جو جب چاہے ان چیزوں کو پھر ختم کرنے پہ بھی قادر ہے. اس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، فیصلہ اسی کا ہی ہے. اس نے بہت خوبصورتی سے انسان کو پیدا کیا، بہترین طریقے پہ. اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے، تو پھر وہ جس کے لیے دنیا بنائی تو کیا وہ خوبصورت نہیں ہے؟ اس کو تو بہت ہی خوبصورت پیدا کیا ہے، ہم انسانوں کو. اور پھر یہ سب چیزیں ہمارے لیے پیدا کر کے پھر اس نے کہا کہ جو اچھے عمل کرے گا نا، اب اس کے لیے جنت بھی میں اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں. جنت عدن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے بنائی. کس کے لیے؟ ہم انسانوں کے لیے نا. سوچیں اور اب کتنا پیار کرتا ہے ہم سے. اور قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا بتا دیا کہ انا کل شیء خلقناہ بقدر، بے شک ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہم نے اسے ساتھ ایک اندازے کے ایک اندازے کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ چیز خوبصورت ہے، اپنی جگہ بہترین ہے، بہترین، اس سے بہتر ہو ہی نہیں سکتی تھی. فتبارک اللہ احسن الخالقین، احسن، بہترین طریقے سے. اب یہ بتائیے لاسٹ کوشچن ہے جی آپ کا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے بعد کس کو پیدا کیا؟ مخلوقات بنائی نا، ابھی تو ذکر کیا ہم نے. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. بہت خوبصورت بات، بے شک وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے. جی بالکل بیسٹ کریشن ہے نا ہم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے بعد آدم علیہ السلام اور پھر ان سے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، جن سے پھر سارے انسان وجود میں آئے. یاد ہے کس دن پیدا کیا آدم علیہ السلام کو؟ کس دن پیدا کیا تھا؟ یہ بھی لیکچر میں تھا، یاد ہے کسی کو؟ فرائیڈے والے دن. اور کون سی نماز کے بعد؟ فرائیڈے والے دن نماز. یاد ہے وقت کون سا تھا نماز کے وقت؟ عصر کے، بالکل عصر کے وقت کے بعد جو ہے وہ پیدا کیا تھا. اور اب دیکھیں ہم نے اپنے جسم کو بھی نعمتیں بکھری ہوئی ہیں، لیکن ہم نے اپنے جسم کو بھی نعمت سمجھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ کیا ہم اسے اللہ کی فرمانبرداری کے اندر گزار رہے ہیں یا نافرمانی کے اندر. جو جسم اللہ نے ہمیں دیا ہے، کیا یہ جسم اس کا حق ادا کر رہا ہے؟ اس رب کا جھک رہا ہے اس کے آگے؟ اب دیکھ لیتے ہیں عملی نکات کہ اس نام کے بعد جو ہمیں سیکھا ہمیں کیا کرنا چاہیے، عمل میں کیا چیز لے کے آنی، کہ اس نام کو جاننے کے بعد اپنے پیدا کرنے والے اور زندگی گزارنے والے کے لیے ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کرنے والے رب کا ہم نے شکر گزار بندہ بننا ہے. اپنی تخلیق کے مقصد پر غور و فکر کرنا ہے تاکہ ہم اس کی معرفت حاصل کر سکیں. مزید اس کا ہمیں پتا چلے کہ وہ رب، اس نے ہمارے لیے کیا 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 ہے، وہ رب ہے کون. تو جب یہ نام جانیں گے نا تو معرفت پیدا ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں الخلاق کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو نا صحیح طرح استعمال کرنے والا بنائے، اس پہ شکر کرنے والا بنائے.
صحیح دل سے شکر کرنے والا. اور پھر جیسے الوہاب پڑھا کہ دعا کہ اللہ ہمیں اپنی رحمت، اپنی جتنی تو نے ہم پہ نعمتیں کی ہیں اس پہ شکر ادا کرنے والا بنائے، اور ہمیں مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. بارک اللہ فیکم. آپ لوگوں کے پارٹیسپیشن کا، آپ لوگوں کے سننے کا. انشاءاللہ تعالی ہم منڈے کو 2 اور نئے ناموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها